السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم اتنے عرصے سے یہ خواہش کر رہے ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا پاکستان کے اندر انرجی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے۔ کبھی نہ کبھی پاکستان کے اندر وہ دن آئے گا جس دن لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی یا اتنی محدود رہ جائے گی کہ اس کا زور ہم محسوس نہ کر پائیں۔ ہمارے بچے گرمیوں کے اندر بلبلائیں گے نہیں، ہمارے پڑھنے والے اسکول جانے والے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے امتحانات میں فیل اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ بجلی نہیں ہے۔ ملک جو ہے ایک گرائنڈنگ ہالٹ پہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج 5واں سال ہونے کو ہے، یہ حکومت نہ پلان کر پائی۔ جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے کارنامے آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک معاملہ جو بار بار امید کی خبر کے طور پر سامنے آتا رہا ہے جب بھی ایس ایم ایس وغیرہ ایکسچینج ہوتے ہیں، اور وہ ہے تھر کے اندر کوئلے کے ذخائر۔ جب بھی ایس ایم ایس آتے ہیں کہ کیا پاکستان کو غریب ملک ہے، اور آگے سے جواب ہوتا ہے کہ جی نہیں، اس میں ٹاپ کے اندر جو جوابات لکھے ہوتے ہیں امید افزا قسم کے، تھر کول پروجیکٹ وہاں پر منشن کیا ہوتا ہے۔ تھر کول پروجیکٹ کے بارے میں چند خبریں آئیں، پتہ چلا کہ تھر کول پروجیکٹ کے اندر خبروں کی حد تک وہ جان نہیں ہے جس کے اوپر ہم امید لگائے بیٹھے تھے۔ یعنی ہم تو اندھیرے میں ہیں ہی، اگر آپ نے اپنی زندگیوں کو روشن کرنا تھا آنے والے سالوں میں اس امید کے ساتھ کہ تھر کول میں سے شعلے نکلیں گے اور گیس بنے گی، تو خبریں یہ ہیں کہ شاید اس میں اتنی جان نہیں ہے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند جو چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنرز کے، جو انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن پروجیکٹ ہے تھر فیلڈز کا، اس کو مینیج بھی کر رہے ہیں اور ممبر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پلاننگ کمیشن پاکستان ہے۔ ہی از دا موسٹ ساٹ آفٹر مین دیز ڈیز۔ سب ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو پروپوننٹ تھے کہ تھر فیلڈ کے اندر اتنی جان ہے کہ ہم 100 سال تک ہماری انرجی کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید اس سے تو ایک شعلہ بھی زیادہ دیر نہیں جلا۔ سمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ آئی نو آپ نے کافی انٹرویوز دیے ہیں، کچھ سوال میرے ذہن میں رہ گئے تھے، دوسروں کے پروگرام میں تو میں سوال نہیں پوچھ سکتا، تو میں نے کہا کہ آپ کو زحمت دے کے یہاں بلا لیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو خبر ہے کہ جو پروجیکٹ تھر کول سے گیس بنانے کا تھا، اٹ ہیز ہٹ میجر سنیکس، اس کے اندر کوئی مسئلے آ گئے ہیں، پرفارمنس اس کی وہ نہیں ہے، آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ یہ بہت غلط تاثر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ٹیکنیکلی سب سے بڑا جو پاکستان کے لیے اہم بریک تھرو تھا وہ وہاں پہ ہم نے کر دیا۔ ہماری مینڈیٹ یہ تھی کہ پروجیکٹ کے فرسٹ فیز میں ہم پروو کریں کہ تھر کے کوئلے سے ہم گیس بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے۔ وہ جو فیز ہے وہ 3 سال میں مکمل ہونا تھا، ہم نے 1.5 سال کے بعد اس کی فنڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ 1.5 سال کے اندر ہم نے وہاں پہ گیس پروڈیوس کر کے دکھا دی۔ یہ 500 ملین روپیز والا جو پروجیکٹ ہے، وہ والا پروجیکٹ ہے؟ یہ 984 ملین روپیز کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم گیس بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ 2 ویل سے بھی کر سکتے ہیں، ہم نے وہاں پہ 36 اور ویلز بھی بنا لیے جو گیس کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اس صورت میں جب ہمیں پاور پلانٹ مل جاتی تو، اور پاور پلانٹ اگر مل جائے تو ہم وہاں پہ گیس بنا کر فوری طور پہ بجلی بھی بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ ہم نے اس وقت جب دو ویلز فائر کیے تجرباتی طور پہ، ابتدا میں ہم نے 36 ویلز کا تو ایک گیسیفائر بنایا جو پروڈکشن کے لیے ہے، 2 ویلز اس کے علاوہ ہم نے ویسے بنائے ٹرائل پروڈکشن کے لیے، اور وہ جب ہم نے فائر کیے ان کے نیچے 200 ٹن کوئلہ تھا۔ وہ 4 مہینے اس میں سے گیس نکلتی رہی، اس کا شعلہ بلند ہوتا رہا۔ 5-7 پاکستان کی چینلز نے اس کی ڈاکومنٹریز بنا کر دکھائیں ٹی وی پہ، اور 4 مہینے کے بعد جب وہ کوئلہ ختم ہو گیا تو وہ ہمیں گیس ویلز بند کرنے پڑے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ مل جاتی ہے تو ہم بجلی کے لیے پلانٹ امپورٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس امید پہ کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے اور وقت بچانے کے لیے ہم نے ٹینڈر کر کے کمپٹیشن کروا کے انٹرنیشنل پلانٹ سلیکٹ کر کے اور اس کو وزٹ بھی کر لیا، اور ہم نے اس کے ساتھ سپلائر کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن کر کے رکھا ہوا ہے فائل میں۔ اب فنڈز اگر ملتے ہیں، ابھی تک تو نہیں ملے۔ کتنا فنڈنگ اپیل آپ پاور جنریشن کے لیے ہمیں کہا گیا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہی، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے بھی اور منسٹری آف فائنانس نے بھی 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ پروجیکٹ 100 میگا واٹ کا بنائیں۔ ہم نے 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ بنایا، وہ پلاننگ کمیشن نے اس کو ریکمینڈ کیا اور ایکنک نے اس کو منظور کیا۔ اس کی اب فنڈنگ اگر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم فوری طور پہ گیس سے بجلی میں چلے جائیں گے۔ 100 میگا واٹ جو لوگوں کی توقعات ہیں، ظاہر ہے سائنسدان جو ہے وہ توقعات کے مطابق تو کام نہیں کرتا نا،
لیکن جو توقع تو تھی کہ جی کتنے ہزار میگا واٹ بنے گا، تو یہ 100 میگا واٹ جو ہے از اے بٹ آف اے کم ڈاؤن، لوگوں کے پرسپشن کی بات کریں. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں نا، تو گورنمنٹ 100 میگا واٹ کے پیسے بھی تو نہیں دے پا رہی، تو یہاں 1000 میگا واٹ کے لیے بلینز آف ڈالر، کتنے پیسے ہیں 100 میگا واٹ؟ ڈالرز کون دے گا؟ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ 100 میگا واٹ کے لیے $100 ملین چاہیے، 1000 میگا واٹ کے لیے $1 بلین چاہیے، 5000 میگا واٹ جو آپ کی آج کل شارٹ فال ہے اس کے لیے $5 بلین چاہیے. یہ آہستہ آہستہ اگر انویسٹ ہوتا پچھلے 10 سال میں تو گورنمنٹ کو پتہ بھی نہ چلتا. That's a lot of money. $5 بلین جو ہیں, that's a lot of money. اگر یہ پیسے جو ہیں موجودہ نظام کے اندر ایک سوال یہ ڈال دیے جائیں تو کیا اس سے اگر 5000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہی آپ نے درست کرنی ہے تو 5 بلین سے کہیں کم رقم کے اوپر آپ یہ شارٹ فال پوری کر سکتے ہیں, تو تھرکول کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر 5 بلین سے کم سے آپ جو شارٹ فال پوری کر سکتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں نا, کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی تھرمل پاور جنریشن کیپیسٹی 12000 میگا واٹ سے کم ہو کے 4000 میگا واٹ پہ آ گئی ہے, کیونکہ آپ کے سارے بوائلر پلانٹس وغیرہ اب تک کرول ہو چکے ہیں. آپ کی ہائیڈرو الیکٹریسٹی سردیوں میں 400 میگا واٹ ہوتی ہے اور گرمیوں میں 6000 میگا واٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی سولر پاور جنریشن نہیں ہے, کوئی ونڈ پاور جنریشن نہیں ہے. آپ کی نیوکلیر پاور ٹوٹل اس وقت 600 میگا واٹ پروڈکشن ہے. آپ سب کا مجموعہ کر لیں تو آپ کی 11-12 میگا واٹ بمشکل بنتی ہے, جبکہ آپ کا ڈیمانڈ 16000 میگا واٹ ہے. تو یہ تو نہیں پورا ہوگا جب تک آپ پاور جنریشن اور نہیں کریں گے. آپ اسٹریٹ لائٹس کو اگر آپ سمجھتے ہیں سولر پاور پہ لے گے تو آپ کی 6000 میگا واٹ بن جائے گی. نہیں ہو سکتا. اگر آئی پی پیز کو دیکھیں نا, 40 بلین روپے ہم دیتے ہیں, 40 بلین روپے دیتے ہیں تو ہماری شارٹ فال جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے. میں ذرا لوگوں کے پرسپیکٹو سے ایک جاہلانہ قسم کا سوال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 40 بلین دینے سے اگر 2 گھنٹے رہ جاتی ہے تو ان کے پورے اگر آپ سرکولر ڈیٹا کر دیں پتہ نہیں 300 بلین پلس کے قریب ہے. آپ تو خیر وہ بتا رہے تھے 80 بلین رہ گیا ہے, تو آرام سے اراؤنڈ $1 بلین کے اندر آپ یہ معاملہ نپٹا سکتے ہیں, 2-3 سال گزار سکتے ہیں. یہ تو بڑی میرا خیال ہے شارٹ سائٹڈنیس ہوگی. آئی پی پیز میں جب میں نے کہا ہے نا آپ کی ٹوٹل تھرمل پاور جنریشن 4000 میگا واٹ ہے, تو آپ کی آئی پی پیز اس میں شامل ہیں. وہ ان کو اگر آپ ازیوم کر لیں کہ سب کے سب چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی ہائیڈرو الیکٹریسٹی بھی چل رہی ہے اور آپ کی نیوکلیر بھی چل رہی ہے, تو تب جا کے آپ کی پوری پروڈکشن جو ہے 11000 میگا واٹ تک پہنچتی ہے. اگر آپ نے آئی پی پیز کو پیسہ نہ دیے تو وہ 4000 میگا واٹ کا بھی 1000 میگا واٹ رہ جائے گا, تو شارٹ فال بڑھ جائے گی. تو شارٹ فال تو سب کچھ پروڈیوس کر کے بھی آپ کی 4000-5000 میگا واٹ کے قریب فلوٹ کرتی رہتی ہے. اچھا چلیں, میں اس پہ واپس آؤں گا. ڈاکٹر محمد شبیر صاحب جو ہیں وہ اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, یہ تمام کا تمام ڈائریکٹر بھی اور ایم ڈی بھی ہیں. ایم ڈی ان سے یہ اسٹیٹمنٹ منسوب ہوئی تھی, کیا انہوں نے اس کا ڈینائل ایشو نہیں کیا ابھی تک؟ ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی, تو جہاں تک ان کا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈاون ڈولی ہے, وائی وڈ ہی سے دس؟ یہ بات تو وہ بالکل نہیں کہہ سکتے. پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ تو بہت کمفرٹیبل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری یہ بات کسی نے کر دی ہمارے خلاف کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا اور وہاں پہ شعلہ بند ہو گیا, ایز آف یسٹرڈے کل ہم نے دن کو 1:30 بجے, ڈاکٹر شبیر ہی وہاں پہ ہیں جی, انہوں نے اگلا گیس ویل فائر کر دیا. آج 1 بجے کے قریب ایک اور گیس ویل فائر کر دیا. اب اس وقت 3-4 گیس ویل سے پھر دوبارہ گیس نکل رہی ہے. رات کو 8 بجے شعلہ دوبارہ بلند ہو گیا. ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں اس پروسیس کے ساتھ. اس کا ریسرچ, اس کا پورا پروجیکٹ پیپر میں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں بیجنگ میں پریزنٹ کیا تھا نومبر پچھلے سال, اور دنیا میں وہاں پہ جو لیڈنگ کمپنیز تھی انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کی, سب مجموعی طور پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, اور یہ اس کے ڈیزائن اتنا اچھا ہے. آپ نے کہاں سے لی ہے ٹی او ٹی؟ میں نے کہا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم نے نہیں لی, ہم نے خود ڈیزائن کیا ہے. ہماری پروجیکٹ میں نیچرلی ڈیکوریٹڈ ہیروز ہیں, ہم نے سپر کمپیوٹرز یوز کر کے اس کی تھیوریٹیکل ڈیزائننگ کی ہے. یہ ڈیزائن ہمارا اپنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے $60 ملین تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں بچا لیے. یہ پروجیکٹ پہ ہم بہت کمفرٹیبل ہیں. یہ ہمیں کوئی مت کہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس پہ ہمیں کوئی شک ہے. اچھا, آپ ذرا فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کو سٹارٹ کریں گے ذرا. میں اس کے اوپر ٹیکنیکل, ابھی تک آپ نے جو ٹیکنیکل اس کو ظاہر ہے تمام آپ نے پروجیکٹ ڈیزائن کیا, آپ نے وہاں سے شعلہ نکال دیا. میں عام الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں, ٹیکنیکل زبان جو بھی ہو. آپ کی اسیسمنٹ پرابلمز کی کیا ہے؟ کیونکہ میں آپ کے 1-2 بیان بہت عرصہ پہلے مجھے یاد ہیں جب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کافی نیچے دبا ہوا ہے, اس کی تھکنس بہت زیادہ ہے. آپ ایک ٹیکنیکل گلچز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, ناٹ ٹو ڈسکریج پیپل بٹ ٹو جسٹ گیو دیم اے پروفائل. ابھی تک آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ فیلڈز جو ہیں وہ کتنی وائبل ہیں لانگ ٹرم؟ جب ہم نے ڈرلنگ کی ہے اور کوئلے تک پہنچے ہیں, اس کو ہم نے جب فائر کیا ہے, اس میں اس کو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کوئلے میں پانی بہت ہے, اور کیا ہم پانی میں آگ لگا سکیں گے کہ نہیں.
اور یہ ٹیکنالوجی جو ہم نے ماسٹر کی ہے، ہمارے سائنٹسٹ نے ماسٹر کی ہے کہ ہم نے کوئلے سے پانی کو ایکسپیل کر کے ہائی پریشر ایئر سے اور کوئلے کو فائر کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہی پاکستان کے لیے ایک بریک تھرو کی طرح ثابت ہوا ہے. ہم نے کوئلے سے گیس جو بنائی ہے وہ تقریباً سوئی گیس کی قیمت سے تقریباً 20% کم پرائس پہ ہے. BTU ٹو BTU میں بات کر رہا ہوں انرجی وائز اگر کمپیریزن کریں. اور یہ گیس جو ہے جب ہم نے باہر نکالی ہے، یہ شعلہ تو خیر بچوں والی بات ہے، آپ اس کو آگ لگا دیں شعلہ بن جائے گا، نہیں تو نہ لگاتے تو ویسے گیس تو نکل ہی رہی ہے. تو یہ گیس جو ہے یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ اس کو ہم کمبسچن انجنز میں فیڈ کر کے اسے انجن چلا کر جنریٹر لگا کر بجلی بنا لیں، اس کو گیس ٹربائن میں برن کر کے بجلی بنا لیں، بوائلرز میں چلا کر بجلی بنا لیں. بجلی بنانے کے سے 3-4 طریقے ہیں. سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہے کہ اس کو انجنز میں چلا کر اور بجلی بنائیں تو 70% تک ایفیشنسی چلی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم ڈیزل بنا سکتے ہیں اور بہت سستا ڈیزل بنتا ہے کول گیس سے. ساؤتھ افریقہ روزانہ 1.5 لاکھ بیرل ڈیزل بنا رہا ہے $30 پر بیرل کے کاسٹ پہ. پھر اس سے ہم فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں. فرٹیلائزر فیکٹریز کو جب آپ سوئی گیس فیڈ کرتے ہیں وہ پہلے اس کو کول گیس میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر اس کو سوئی گیس اس سے فرٹیلائزر بناتے ہیں. تو ہم براہ راست کول گیس دیں گے تو وہ تو بہت خوشی سے اس کو استعمال کرنے کو تیار ہیں. اس کو گھروں میں کچن گیس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ میتھنول بنا سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی کاریں چلا سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ثابت ہو سکتا ہے کول جو ہے. گیم چینجر کا کوانٹٹی بھی، یہ دنیا کا ورلڈ اوپینین تھا. یہ اس کانفرنس پہ 40-50 ملٹی نیشنل کمپنیز جو ورلڈ لیڈرز ہیں کول گیسیفیکیشن میں کے، جو اس وقت، یہ میرا پوائنٹ یاد رکھیے، جو اس وقت دنیا میں 80,000 میگا واٹ انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن سے جنریٹ کر رہے ہیں. آج لوگ بہت سارے ہمارے نقاد کہتے ہیں کہ شو اس دا پلیس آن پلانٹ ارتھ ویئر دس پروجیکٹ از بینگ ڈن. میں ان کو جواب میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ پڑھیں انٹرنیٹ پہ جا کے لارنس لیورمور لیبس کی 2010 کی رپورٹیں، آپ پڑھیں جا کے کلین کول ٹیکنالوجیز USA کی ڈپارٹمنٹ آف انرجی کی رپورٹ، آپ کو بتائیں گے 2010 میں 50,000 میگا واٹ تھی، 2011 میں 80,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اور لیکن ممالک میں بن رہی ہے، آسٹریلیا میں بن رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں بن رہی ہے، چائنا میں بن رہی ہے، یوکرین میں بن رہی ہے، پولینڈ میں بن رہی ہے، آف دا کوسٹ آف اسپین ایک آئی لینڈ ہے وہاں پہ بن رہی ہے، نیوزی لینڈ میں بن رہی ہے، انگلینڈ میں 6 گیسیفائرز اس وقت کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، ان کو کانٹریکٹ ملا ہوا ہے، اور آف کورس امریکہ میں بن رہی ہے. اوکے، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم تو جن حالات میں رہ رہے ہیں وہ تو رہ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اچھی امید اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں ہمیں رکھنی چاہیے. اور دنیا میں کوئی معاشی ترقی کی امید پوری نہیں ہو سکتی، برابر ثابت نہیں ہو سکتی اگر اس کے پیچھے انرجی کا دھکا نہیں ہو. پاکستان ایک انرجی ڈیفیشنٹ ملک بنا دیا گیا ہے. کیا سلوشنز اویلیبل ہیں اور جو سلوشنز ہیں وہ کتنے وائبل ہیں؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند سے بات کریں. اسٹے ٹیونڈ.